میں کہتا رہتا ہوں اور یہ میرا بڑا درد ہے، میں کہتا رہتا ہوں یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے۔ لوگ وہاں بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بالکل بنتی نہیں، اور جہاں وہ گر جائیں گے چالاکی دکھائیں گے تو وہ سادگی، وہ خوبصورتی، وہ عاجزی، وہ شرافت، پتہ نہیں کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زمانے کو جیت لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان عقل کے زور پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل کسی کو بھلا کیا تکلیف دے گی، اسے خود ہی بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اسے خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی نارمل زندگی نہیں گزار رہا بلکہ مجھے تو کوئی اداکاری کرنی پڑ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جب سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، آج لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا زمانہ ادھر جا رہا ہے، لیکن یہ ان کے ایمان کا کمال ہے کہ سارے لوگ کسی اور سمت جا رہے تھے، حضور سید عالم علیہ السلام نے واپس آ کے جب معراج شریف کی بات کی تو اس کی سب سے پہلے تصدیق جناب صدیق اکبر نے فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بصدق وصدق بہ، ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، دونوں ہی پرہیزگار ہیں۔ یہ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری۔ غیر مشروط، ہم نہ شرطیں لگا کے پیار کرتے ہیں، شرطیں لگا کے۔ نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے، بھئی نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے، سوال ہے۔ میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں، تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے۔ یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں، اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے، تجارت۔ اور تجارت ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے، پھر سودا بیچ لو، سودا خرید لو، سودا خرید لو، سودا بیچ لو، یہی کچھ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی، غیر مشروط، یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا عرض کی حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا، کوئی لیتا نہیں، کوئی لالا نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے، بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے۔ حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں، اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابوبکر صدیق نے کہا نا بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے۔ کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو میل نہ او دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے، سجن ہو کے ویر نہ چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے، چلو ساڈا شہر نہ چھڈے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا، تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، رخ پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری۔ غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے۔ حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔
مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا۔ جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا، میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا، میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے ہیں۔ یہ اپنے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، طلباء، اساتذہ، ان کی اپنی۔ میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے۔ دیکھیں نا، کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے، مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا۔ یہ حد ہے اپنائیت کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا، تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں، یہ میرے ہیں۔ میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں گا، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں۔ اب بات کو سمجھیں، حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کی، صبحیں، شامیں، دوپہر، ہر چیز کریم کے نام کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے، تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے۔ لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی۔ اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی۔ اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں، زیادہ فرق نہیں ہے۔ عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.25 2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے، ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے۔ چلیں ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں، تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے چندے۔ جتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے، جی رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے، کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں۔ رستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں، سہولیات ہیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں، آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے؟ کندھے پہ اٹھایا حضور کو، پباں پار قدم نہیں جی لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار ندی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا۔ کندھوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے تو آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر دیکھتا ہوں، کوئی چیز ہو نا، کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے۔ پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی، پھر حضور کو بلایا۔ ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے۔ پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے۔ اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا، وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے۔ جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر۔ حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں، جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی، جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی۔ اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا
جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا، تو گرمی بڑی شدید تھی، 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا۔ اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں۔ خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے۔ خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کا کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے۔ یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ، بڑی، اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دیں سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو۔ خدا کے بندے سمجھتے ہی نہیں، اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما۔ کیا بات کرتے ہیں، اس شخص کے اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں، سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائیں، تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا، پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار۔ یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت، وہ دعوت دین نہیں دے رہے، بتا کیا رہے ہیں؟ اتنا بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا، تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی، اس کے نیچے کچھ جگہ تھی، میں نے جا کے جلدی سے صاف کی، میں نے وہاں کچھ چیز بچھائی، ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا، اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی، امامہ کھول کے بچھایا، کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا۔ کہتے ہیں اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے نا۔ آپ میری بات کو سمجھے، جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے، جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا، چھاؤں کا، کپڑے کا، آنے کا، بیٹھنے کا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ٹھنڈی چیز، اور پردیس کا ماحول ہے، مسافر ہیں ہم، چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے اسے کہا تھوڑا دودھ دے دو گے؟ اس نے کہا زیادہ پیسے لوں گا، میں نے کہا جتنا تیرا دل کرے لے۔ لیکن جب وہ دودھ دھونے لگا تو میں نے کہا کہ پہلے ہاتھ بھی دھو لے، پیالہ بھی دھو لے۔ کہنے لگا یار بڑے پاک صاف ہو، میں نے کہا نہیں تجھے نہیں پتا، جن کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دودھ دھو لو، پہاڑ کے پیچھے کنواں تھا، اس نے کہا بڑی دور ہے، میں نے کہا تو دور نہ بتا بس ایڈریس بتا۔ میں دوڑ کے گیا کنویں پہ، جا کے ہاتھ دھوئے، پیالہ دھویا، پانی بھرا، واپس آیا، اور پھر میں نے لا کے بکری کے تھن دھوئے، پھر میں نے دودھ دھویا، پھر میں دوبارہ گیا وہاں کنویں پہ، اس دودھ کو میں نے ٹھنڈا کیا۔ اب میں خرامہ خرامہ آ رہا ہوں، سارے رستے سوچتا ہوں حضور تو آرام فرمائیں، اگر جگاؤں گا تو یہ ویسے سوء ادب ہے، اور اگر حضور بیدار نہیں ہوتے ظاہری طور پر تو یہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی، کہتے اسی کیفیت میں پیچ و تاب میں گزر رہا تھا، جا کے کریم کے سرانے کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضور نے آنکھیں کھول دی۔ کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب میں نے وہ دودھ پیش کیا نا، اور حضور نے مقدس ہونٹوں کے ساتھ وہ دودھ لگایا، اور جب پہلا گھونٹ ٹھنڈے دودھ کا حضور کے مقدس حلق سے اترا تو سرکار کے چہرے پر جو میں نے روشنی اور خوشی کے آثار دیکھے، کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، وہ تنہائی تھی، ایک میں تھا، حضور تھے،
उस दिन मैं इतना राजी हुआ ना उससे पहले कभी हुआ था ना उसके बाद कभी हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहने में जल्दी करना, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की गुलामी में रहना, और फिर अपने आप को उन्होंने सवार लिया, अपने आप को ढाल लिया महबूब की रज़ा में। सरदार थे, अलग कपड़े पहनते थे, हुजूर की गुलामी में आ गए। फिर उन्होंने इस तरह की कैफियत बनाई कि हुजूर की उम्मत से प्यार शुरू किया। मदीने के गरीब घरों में कुछ यतीम बच्चियां थी तो उनके घर का दूध भी धो के आया करते थे, दूध धो के दे देते, तुम पी लो, कुछ बेच लो। जब आप खलीफा बन गए तो बच्चियां आई, कहने लगी अबू बकर आप पहले आया करते थे, हमारे घर में काम कर जाते थे, अब तो आप अमीर बन गए, अभी भी आएंगे? हज़रत सिद्दीक़ अकबर कुछ गम ताज़ा था, हुजूर के विसाले ज़ाहिरी को चंद दिन हुए थे, आंसुओं से आंखें भर गईं और चेहरा साफ करते हुए कहने लगे पुत्र पहले तो मैं अपनी मर्जी से आता था, अब तो हुजूर की उम्मत ने मेरी ड्यूटी लगा दी है, अब तो मेरी मदीने वाले की उम्मत की नौकरी करना ड्यूटी लग गई, अब तो मैं ड्यूटी समझ के आऊँ। आज